عمران خان کے قریبی دوست سمجھے جانے والے نومنتخب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے انتخابی سیاست کا آغاز بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑ کر کیا تھا، تاہم دونوں الیکشن ہار گئے اور سیاست میں دونوں کی راہیں بھی جدا ہو گئیں۔ اسی حلقے سے جہاں سے دونوں دوست عمران خان اور ایاز صادق پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے طور پر انتخابی میدان میں اترے، بعد میں وہیں سے دونوں نے حریف کے طور پر ایک سے زیادہ مرتبہ انتخابات میں حصہ لیا اور ہر مرتبہ ایاز صادق نے عمران خان کو شکست دی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تاریخ ان دونوں کو بار بار آمنے سامنے لاتی رہی اور شکست عمران خان کا مقدر بنتی رہی۔ وہ سردار ایاز صادق ہی تھے جنہیں سن 2022 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی کارروائی چلانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کی نشست پر بٹھایا گیا۔ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے سردار ایاز صادق نے سن 2002 میں پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی پہنچنے کے بعد ملک میں اب تک ہونے والے ہر انتخاب میں حصہ لیا اور ہر بار جیتے ہیں، اور حالیہ انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے بعد سردار ایاز صادق تیسری مرتبہ قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ ایاز صادق نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایچسن کالج سے حاصل کی، جہاں عمران خان کے علاوہ چودھری نثار علی خان، پرویز خٹک، سردار اختر مینگل اور ذوالفقار مکسی ان کے ہم جماعتوں میں شامل رہے ہیں۔ اپنے دوست عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی سے سیاست کا آغاز کرنے کے بعد نون لیگ میں شمولیت اور پھر قلیل مدت میں پارٹی کی قیادت کا اعتماد جیتنے والے نومنتخب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے سن 2000 میں سعودی عرب میں نون لیگ کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی۔ واپسی پر انہوں نے لاہور میں ایک تقریب کے دوران نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا۔ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے لیے بدترین دور تھا۔ یہ جماعت زیر عتاب تھی جب طاقتور حلقے کے اشارے پر اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کر کنگز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے تو ایاز صادق نے اس وقت نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس دور میں جب نون لیگ کے لوگ ایک نئی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، سردار ایاز صادق نے نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیوں کیا اور پھر سن 2002 میں باقی ممبران کی طرح اس کو چھوڑ کر کیوں نہ گئے؟ صحافی اور تجزیہ نگار ماجد نظامی کہتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ پر برا وقت تھا اور اس کو انتخابات کے لیے موزوں امیدواروں کی تلاش تھی جو اسے مشکل سے مل رہے تھے۔ ایسے میں سردار ایاز صادق ان کے لیے بہترین امیدوار تھے۔ ایاز صادق نے عمران خان کو لاہور کی اس نشست سے شکست دی اور پہلی مرتبہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچے۔ دوسری جانب عمران خان بھی پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ انہوں نے میاں والی کی نشست سے کامیابی حاصل کی تھی۔ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ ایاز صادق کو اندازہ تھا کہ اگر وہ پارلیمانی سیاست میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کا مستقبل نون لیگ جیسی جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا۔ ایاز صادق سن 2008 کے عام انتخابات میں بھی کامیاب ہوئے، تاہم ان کی جماعت مرکز میں حکومت نہ بنا سکی۔ تاہم 5 برس بعد جب وہ دوبارہ جیت کر قومی اسمبلی پہنچے تو ان کی جماعت نون لیگ مرکز میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سن 2013 کے عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ایاز صادق نے لاہور کے اسی حلقے سے عمران خان کو شکست دی، تاہم انتخابات کے بعد عمران خان نے جن نشستوں پر دھاندلی ہونے کا الزام عائد کیا تھا ان میں یہ نشست بھی شامل تھی۔ تاہم نون لیگ نے ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی کا امیدوار مقرر کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ یوں وہ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے اسپیکر مقرر ہوئے۔ ان کے خلاف عمران خان کی الیکشن کمیشن کی اپیل الیکشن ٹریبیونل کے پاس چلی گئی تو عمران خان نے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے ایاز صادق کے خلاف عمران خان کی دھاندلی سے جیتنے کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے ان کو قومی اسمبلی کی نشست سے فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسپیکر کا عہدہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ صحافی و تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ ایاز صادق نے اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے خود سے کہا کہ وہ دوبارہ ضمنی انتخابات میں جانا چاہیں گے اور اگر وہ حق پر ہوئے تو وہ جیت کر واپس آئیں گے، ورنہ جو فیصلہ عوام کا ہوا انہیں قبول ہوگا۔ ایاز صادق نے لاہور کی اسی نشست سے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا۔ ان کے مد مقابل علیم خان تھے جو اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے، تاہم انہیں ایاز صادق کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر ایاز صادق منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچ گئے۔ ان کی جماعت نے ایک مرتبہ پھر ان کو ہی اسپیکر کا امیدوار مقرر کیا۔ حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کی حمایت کی۔ یوں وہ ایک ہی دور میں 2 مرتبہ اسپیکر بننے والے پہلے امیدوار بن گئے۔ وہ معاملہ فہمی میں بھی خاصی مہارت رکھتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسپیکر ہوتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعتیں بھی ان کا احترام کرتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایاز صادق نے بہت قلیل وقت میں نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کا اعتماد حاصل کیا۔ وہ ایسے شخص ہیں جو نون لیگ کے اندر بھی نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے لیے یکساں قابل اعتماد ہیں۔ ایاز صادق حالیہ انتخابات کے بعد عام انتخابات کے نتیجے میں 5ویں مرتبہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچے ہیں اور 2 ادوار میں تیسری بار وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।